بنیادی طور پر تو پاکستان اور جو بے ریاستیں ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، کچھ ایسی چیزیں بن رہی تھیں. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ ڈیفرنٹ اکنامک کوریڈورز کا بننا، ڈیفرنٹ چیزوں کا آگے بڑھنا، یہ پاکستان کے لیے اگلے آنے والے وقت میں ایک بہتر ترقی کی صورت نظر آئے گا. خاقان صاحب، یہ کتنا ہم یہ سوچیں کہ ای سی او کے معاملات اور یہ اکنامک کوریڈورز کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اور کس طرح پاکستان کو اس کے فوائد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ ای سی او کے پس منظر میں دیکھیں تو دو امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں، کاسا اور ٹیپی. یہ دونوں پائپ لائن کا جو پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کے لیے انرجی نیڈ جو ہے پاکستان کی فلفل کرنے میں مدد کر سکتا ہے. پاکستان کے لیے ٹریڈ کوریڈور جو ہے وہ بہت بڑا ہے. چائنا سے لے کے اگر آپ آل دا ویسٹ دیکھیں یہ بن سکتا ہے، پر اس کے لیے بہت کام ہونے والا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک فریم ورک بنا تھا جو 2017 میں بنا تھا ای سی او کا، جو 2025 تک امپلیمنٹ ہونا تھا. اس فریم ورک میں سارا کچھ تھا، جس میں ٹریڈ بھی تھا، کوریڈور کیسے بننے ہیں، یہ پروجیکٹس کیسے آگے چلنے ہیں، پھر اس کا ایک امپلیمنٹیشن فریم ورک بنا تھا. اب پاکستان بننے جا رہا ہے اس کا سیکریٹری جنرل نیکسٹ. پاکستان کو وہ فریم ورک سارا اسٹڈی کرنا چاہیے، وہ امپلیمنٹیشن فریم ورک اسٹڈی کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ویژن 2017 میں بنا تھا، جس کی شاید کمپلیشن 2025 میں ہونی تھی، وہ کس حد تک آگے بڑھا ہے. اس کے اندر پروجیکٹس، اس کے اندر ٹریڈ، اس کے اندر سسٹینیبلٹی، انوائرمنٹ، پیپل ٹو پیپل ایشو آف ویزاز، یہ ساری چیزیں جو ہیں کہاں تک پہنچی ہیں. آئی تھنک دیٹ از دا ریئل ورک دیٹ ون نیڈس ٹو ڈو. پھر یہ دیکھیں کہ کیا آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں، what do we offer them، کیا ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں ہم وہاں بیچ سکتے ہیں، ہماری انرجی نیڈس کیسے پوری ہو سکتی ہیں خطے میں. ٹریڈ روٹس اور جو ٹریڈ ہے ود ان دا ریجن، ہم سارک میں یہ نہیں کر پائے، پر اگر آپ آسیان کی ایگزامپل لیں تو جو ایسٹ ایشین سارا ٹریڈ ہے وہ ون آف دا بیٹر ایگزامپلز ہے. آف کورس ای یو جو ہے وہاں تو کامن کرنسی بھی بن گئی. سو آئی تھنک دس از دا وے فارورڈ آن دس. اچھا خاقان صاحب، اس میں اگر ہم ایک پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں، میں تو اپنے جرنلزم کے دور سے بھی پہلے ٹیپی کا وہ سنتے آئے، کیا وجوہات ہے کہ اتنا بڑا ہمیں توانائی کا بھی مسائل ہیں اور ٹیپی میں وہ بن نہیں پایا؟ کیا وجہ کو افغانستان کے ایشوز یا باقی معاملات ہے کہ ٹیپی کمپلیٹ نہیں ہو پایا، اس کی جانب بڑھ نہیں پایا؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کہ اگر اس کے ڈیٹیل میں جائیں تو یہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان انڈین پائپ لائن ہے، اور جو بھی افغانستان کے ایشوز رہے ہیں، آبویسلی یہ ایک نیچرل گیس کی پائپ لائن ہے اور یہ ہم نہیں کر سکے. لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں یہ ایشوز جو ہیں یہ بھی ہم اوور کم کر پائیں گے اور اس میں آگے بڑھ پائیں گے. ابھی تک تو آبویسلی جو ہسٹری ہے یہ کنسیو 1990s میں ہوا تھا with a view to monetize جو ترکمانستان کے گیس ریزروز تھے. وہ جو ان کی ایک فیلڈ تھی، آئی تھنک اس کا نام تھا گیلکمش فیلڈ، through gas exports to Afghanistan and Pakistan and potentially to India. پر ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو اس کی آئی تھنک پرپوزل تھی یہ 1995 میں تھی، پھر مارچ 2003 میں انڈیا کو انوائٹ کیا گیا جوائن کرنے کے لیے. سو آبویسلی اگر یہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور ہم ایک پروجیکٹ بھی کمپلیٹ نہیں کر پائے تو دیٹس ناٹ اے گڈ سائن. لیٹس ہوپ کہ ہم آنے والے وقتوں میں افغانستان میں مور نارملائزیشن ہوگی اور ہم ان پروجیکٹس کو آگے لے کے چل سکیں گے، بیکاز آبویسلی ہماری گیس کی نیڈ جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہیں. یاد رکھیے کہ پاکستان آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیں تو 4000 MMCFD کی پروڈکشن پہ تھا، آج 3000 MMCFD کی بھی پروڈکشن جو ہے وہ نہیں رہ گئی ہے پاکستان میں. ہم نے اپنی ایکسپلوریشن بھی نہیں کی. میں تو ہمیشہ اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں اپنی ایکسپلوریشن کرنی چاہیے تھی. ہم 5 سے 7% گیس کے ریزرو، جو کہ ایک نیچرل بات ہے، ہم لوز کرتے رہے ہیں، تو ہماری ڈپینڈنس LNG پہ پڑتی رہی. ٹیپی تو چلیں نہیں ہو سکا، تو یہ سارے LNG جب بہت سستی تھی تب بھی شاید ہم اس طرح نہیں حاصل کر پائے، پھر ہم لانگ ٹرم کانٹریکٹس نہیں کر پائے، پھر ہم نئے LNG ٹرمینل نہیں لگا پائے. دس از دا فیوچر. آف کورس یہ کام بھی ہمیں سارا کرنا پڑے گا، اس میں کوئی تو خاقان صاحب دوسرے پیرالل جو ہیں وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریجنلزم کی جانب اس طرح نہیں بڑھا گیا اس خطے میں. آپسی ٹریڈ ہی جب چیک کرتے ہیں تو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس سے زیادہ پاکستان ٹریڈ جو ہے یورپ کے، امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ ریجنلزم اس طرح کیوں نہیں بڑھ پایا؟ کیا رکاوٹیں اس میں رہی ہیں کہ یہاں آپسی ٹریڈ جو ہے وہ بہتر ہوتی؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے.
एक तो ये कि ऑब्वियसली हम पहले इन मार्केट्स को शायद उतना डेवलप नहीं समझते थे, अब तो ये डेवलप्ड मार्केट्स हैं। एक इनको इनकम्स हैं वहाँ पे, हमारे खत्ते में चाइना से लेके अगर आप वेस्ट ही देखें, चलें ईस्ट तो मतलब अभी मसाइल ऐसे हैं जो कि शायद सॉल्व होने वाले हैं, बट जो हमारा सारा वेस्ट है आई थिंक ये तो अब बहुत डेवलप हो गया। इसमें ईरान के साथ मतलब हम बामी ट्रेड पे अब कुछ बड़े हैं, कुछ एरिया की मार्केट्स क्रिएट हुई हैं। बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ईरान वुड बी वेरी गुड प्लेस टू हैव ट्रेड। अब हमने कुछ मार्केट्स वहाँ पे लोकल ट्रेड के लिए बनाई हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। फिर ऑल द वे चले जाएं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, रशिया में, जहाँ से हम ना सिर्फ वीट, तेल, गैस, ये सब कुछ ले सकते हैं और उनको ऑब्वियसली हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हाई नॉट टेक्सटाइल एज वेल। सो ये तो बहुत काम होने वाला है। इसमें कोताही इन सब ममालिक की है कि उन्होंने इसको रीजनली उस तरह नहीं सोचा और अब रीजनली शायद इनकम्स उस लेवल पे आ गई हैं कि हम आगे मूव कर सकते हैं। इस पे तो पाकिस्तान इसका सेक्रेटेरिएट बना है, तो लेट्स से कि होपफुली वी कैन डू अ लॉट मोर वर्क। बिल्कुल, ये कंट्री टू कंट्री ट्रेड भी और जो मल्टीलैटरल ट्रेड भी है उसकी जानिब बढ़ा जाना चाहिए और इस जानिब सोचा भी जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।